تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، گنبد قدرہ میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ جس عنوان پر آپ نے سماعت کیا ہے، آج اسی عنوان کے تحت کچھ بقیہ باتیں آپ تک پہنچانی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے جو کچھ گزشتہ جمعہ سنا اسے یاد رکھا ہوگا، اور امید بھی یہی ہے کہ سن کر اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار عالم مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا میں مادی طاقت سے مراد ہے جسے انگریزی میں ٹیکنالوجی اگر کہیں تو اس کے مترادف الفاظ ہوں گے مادی طاقتیں جو ترقی کر گئی ہیں، اس ترقی کے آگے آج انسان اپنے آپ کو سرنگوں کر دیا ہے۔
مادی طاقتوں کے آگے سر کو جھکا دیا ہے اور مادی ہی طاقتوں کو سب کچھ اپنا ماوا و ملجا بنا لیا ہے۔ ایک ہی بات میں انسانیت کے عنوان پر 3 جمعہ سے جو میں کہہ رہا ہوں اس میں ایک ہی بات اصل ہے کہ انسان کی سوچ اور جانور کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ انسان کی سوچ بڑی اعلیٰ پیمانے کی ہونی چاہیے اور اسے صرف اس فانی دنیا تک کی حد تک رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کی اگلی جو زندگی ہے عالم برزخ کی اسے مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے بعد والی جو عالم قیامت ہے اس کی طرف بھی اسے نظر رکھنی ہے۔ یہ انسان کی اصل سوچ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہم لوگوں کو اتنی کرامتیں شرافتیں عطا کر دی گئی ہیں، اس کے باوجود اگر انسان نے دور اندیشی سے کام نہیں لیا تو پھر اس کا انسان ہونا بیکار ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہر ایک الگ الگ انداز سے سوچ رہا ہے۔ ہم نے ترقی، جو انسان کی ترقی، انسان اپنے آپ کی جو ترقی سوچ رہا ہے کہ ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں، یہ انسان کی سوچ، اور انسان اپنے آپ کو اپنی انسانیت کا عروج سمجھ رہا ہے۔ میرا آسمانوں پہ اڑ جانا میری انسانیت کی معراج ہے، میں فلائٹ پہ سفر کر لوں میری انسانیت کی معراج ہے، میں چاندوں پہ چلے جاؤں میری انسانیت کی معراج ہے، میں سمندروں کی تہ کو کھنگال دوں، وہ انسان سوچ رہا ہے کہ میری یہ جو ہے عروج ہے اور میری ترقی ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ یہ جتنی ترقیات ہو رہی ہیں یہ مادی ترقیات ہیں۔ آپ دیکھیں مغربی تہذیب میں دیکھیں، اور یورپ جو پوری دنیا میں جسے ایک طاقتور ملک بھی مانتا ہے، اور مغربی ممالک میں اگر لیں تو امریکہ کو لیجئے آپ کہ وہ سپر پاور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کی آخری حدوں کو پار کر لیا ہے، ان کی اپنی سوچ ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ان تمام جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اگر آپ وہاں کا جائزہ لیں تو اصل بات یہ ملے گی آپ کو، اس کا نچوڑ یہ ملے گا کہ انسانیت کی عروج یا انسانیت کی حد کو نہیں بلکہ انسانیت کے الف تک انہوں نے قدم نہیں رکھا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کھلونا دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کھلونا دیتے ہیں اور اپنے بچوں کے ہاتھوں ہتھیار دے دیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، اس سے ہم کھلونا دے کر کے یا ہتھیار دے کر کے اس کے صحیح استعمال کا طریقہ نہیں بتاتے، کھلونے کا استعمال ہم نہیں بتاتے۔ فار ایگزامپل آج کل سب کے ہاتھوں میں ہے موبائل ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، ترقی سمجھ رہے ہیں، ترقی انسان کی ترقی سمجھ رہے ہیں، انسانیت کا عروج سمجھ رہے ہیں، موبائل فون ہاتھ میں آ گیا ہے، بچوں کے ہاتھوں میں ہم نے دے دیا ہے۔ کیا ہم نے یہ بتایا کہ اس کا استعمال کیسے ہو؟ ذرائع سے پہلے ذریعے کا استعمال پہلے بتایا جائے۔ ذریعہ جو ہوتا ہے، پہلے ذرائع کم تھے، جیسے میں آپ کو بتاؤں حج کرنا پہلے کتنا مشکل تھا مسئلہ، ذرائع بڑے مشکل تھے، حالت کمزوری بہت کم تھی، پہلے سفروں کا حال بڑا خطرناک ہوا کرتا تھا، ذرائع بالکل نہیں تھے، پہلے حج کو جانا بھی تھا، ذرائع نہیں تھے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے بات کرنا ہوتا یا تو وہ آدمی لوٹ کر کے واپس آئے، اپنی قبر لے کر کے، مطلب اپنی صحت کو لے کر کے آئے تو پھر اس کی زندگی میں بات ہوگی۔ اگر دور دراز اگر کسی ملک کا سفر کرنا ہے تو سب سے معافی کرا کر کے توبہ و استغفار کر کے لوگ پہلے نکلا کرتے تھے۔ حج کو نکلتے یا کہیں اور دوسرے ملک کو نکلنا ہوتا تو گویا کہ یہ خیال لے کر کے چلتے کہ میں ہو سکتا ہے کہ واپس آؤں یا نہ بھی آؤں، اس لیے معافی سب کرا کر کے لوگ پہلے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ ذرائع صحیح نہیں تھے، پہلے ذرائع صحیح نہیں تھے ہمارے پاس میں۔ اس لیے
لوگ پہلے توبہ و استغفار کر کے لوگ نکلا کرتے تھے۔ آج ذرائع بہت آسان ہیں، ذرائع ہمارے پاس مہیا ہیں۔ اب آدمی کسی بھی ملک کے کسی بھی کونے میں ہو، بات کرنا چاہے within سیکنڈ اس سے بات کر سکتا ہے۔ ذریعہ ہے نہیں آج۔ حج کو جانا بڑا آسان ہے، حج کو جانا آسان ہے، ذریعہ بڑا آسان ہے۔ فلائٹ کا سفر ہے آج کل بہت آسانی کے ساتھ، 4 گھنٹے ٹائم میں جو ہے آپ عمرہ کر لے سکتے ہیں، 10 گھنٹے میں، یا پھر آپ سمجھیں کہ آپ پورے 12 گھنٹے مان کے چلے یا 14 گھنٹے میں آپ عمرہ کر کے لوٹ سکتے ہیں۔ اتنا آسان ہو گیا ہے، اتنا آسان ہے۔ 24 گھنٹے میں آدمی کام ختم کر کے واپس آ سکتا ہے۔ فلائٹ دیر ہو گئی تو بتا رہا ہوں 24 گھنٹے کا سفر۔ اتنے ذرائع ہیں، لیکن ذریعے کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ پہلے ذرائع نہیں تھے، استعمال کرنے والے صحیح تھے۔ پہلے لوگ نیتیں کر کے، ارادے اچھے خواہشات رکھ کے لوگ مر جاتے تھے۔ لوگوں کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ میں اس خانہ کعبہ کی زیارت کروں، میں اللہ کے اس گھر کی زیارت کروں، اس زرزمین پاک کے بوسے لوں۔ وہ صحیح خواہشات دل سے ہوتے تھے، ایمان کی حالتیں ان کی پختہ تھی، لیکن ذرائع صحیح نہیں تھے۔ لیکن آج ذرائع ہمارے پاس میں ہیں، ذرائع ہمارے پاس میں ہیں، لیکن اس کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ ہمارے پاس آنے جانے کا تو آسان طریقہ ہے، لیکن نیتیں ہماری صحیح نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں انسان خراب ہو گئے، زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑا زمانہ خراب ہو گیا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت میں جو سورج بنا تھا آج بھی وہی سورج ہے۔ جو چاند آدم علیہ السلام کے زمانے میں نکلا تھا آج بھی وہی چاند موجود ہے۔ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو ستارے تھے آج بھی وہی ستارے موجود ہیں۔ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں آسمان تھا وہی آج بھی آسمان ہے۔ جو زمین آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی آج بھی وہی زمین موجود ہے۔ جو سمندر آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا آج بھی وہ آسمان اور وہی سمندر، وہی شجر و حجر سب موجود ہیں۔ لیکن کون بدلا ہے؟ کیا سورج بدل کے آ گیا؟ سمندر بدل گیا؟ زمین بدل گئی؟ آسمان بدل گیا؟ کیا بدل گیا ہے؟ انسان بدل گئے ہیں، انسان بدل گئے ہیں، فکری ان کی فکر بدل گئی ہے۔ پیغمبر جتنے آئے سب پر محنتیں کی ہیں، تو دل پر محنتیں کی ہیں انبیاء علیہم السلام۔ اس کے استعمال کے طریقے کو بتایا ہے۔ ہم جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ چیزیں ہم دے دیتے ہیں لیکن استعمال کرنے کا طریقہ ہم نہیں بتاتے۔ بچوں کو ہم چیزیں دلا تو دیتے ہیں لیکن اس کا استعمال کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے۔ کمپیوٹر دلاتے ہیں لیکن اس کا استعمال کا طریقہ ہم نہیں بتاتے۔ پہلے چیزیں مہیا نہیں کرتے، پہلے اس کے استعمال کے ذرائع پہلے بتاتے تھے۔ پہلے انبیاء علیہم السلام چیز کے آنے سے پہلے انبیاء علیہم السلام چیزوں کے استعمال کا طریقہ بتاتے تھے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ پھر اس کے بعد سامان مہیا ہوا کرتی تھی۔ پہلے صحابہ غریب بھی تھے، صحابہ ان کو بتایا جاتا کون سا مال حلال ہے، کون سا مال حرام ہے، بعد میں مال ان کو مہیا ہوا کرتا تھا۔ لیکن ہمارے پاس مال موجود ہے لیکن اس کا مصرف ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیسے استعمال کیا جائے۔ انسان بننا اگر چاہتے ہیں تو ہم سوٹ اور بوٹ سے انسان بننا، ہم جو سوچ رہے ہیں کہ سوٹ اور بوٹ سے انسان ہو سکتا ہے، انسان سوٹ اور بوٹ سے نہیں بن سکتا ہے، اچھے لباس سے انسان نہیں بن سکتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک جگہ دعوت دی گئی تھی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ولی اللہ تھے، اپنے پرانے لباس میں چلے گئے دعوت کو، کسی نے انہیں انوائٹ بھی نہیں کیا، اندر بلایا تک نہیں، دعوت کو کھانے کو تک نہیں بٹھایا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آئے تو پورا اچھا شاہانہ لباس پہن کر کے تشریف لائے۔ جیسے ہی حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کپڑا شاہانہ پہن کر کے آئے، سب آؤ بھگت کرنے لگے، بٹھانے لگے، کھلانے لگے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کھانے کو بیٹھ گئے اور سالن لیا، کپڑوں پہ ڈالنے لگے، کھانا لیا، کپڑوں پہ ڈالنے لگے۔ لوگ دیکھ کر کے تعجب سے پوچھنے لگے، اے بزرگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اے شیخ سعدی شیرازی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ جس کے لیے آپ نے جس کو بلایا ہے اسی کو میں کھانا کھلا رہا ہوں، جس کو دعوت دی گئی اس کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ کیسے کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ اگر مجھے انسان کو اگر دعوت ہوتی تو انسان تو پہلے بھی آیا تھا،
انسان اس سے پہلے بھی تو میں آیا تھا لیکن میری عزت نہیں کی گئی، آج میں جب لباس بدل کے آیا ہوں تو لباس کی عزت دی گئی ہے، لباس کو دعوت دی گئی ہے، لہٰذا لباس کو تم نے دعوت دی ہے، میں لباس کو کھلا رہا ہوں۔ تو گویا کہ انسانیت آج نہیں رہی، لوگوں کے اندر انسانیت نہیں رہی، انسان کی قدر نہیں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی قدریں بتائی ہیں۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں جو کی وہ انسانیت کی قدروں کو بتایا ہے کہ انسان کیا ہے، انسان کے وجود کو بتایا اور آنے کے مقصد کو بتایا۔ اللہ نے بھی جگہ جگہ بتایا کہ انسان تیرے آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر انسان ہونا چاہتا ہے، انسان ہونا چاہتا ہے اور آنے کے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اسے 3 چیزیں اپنے سامنے رکھنی پڑے گی۔ 3 چیزیں جس کے سامنے ہوگی ضرور وہ انسانیت اس کے اندر آئے گی اور اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا اور آخرت میں وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں کون ہوں، میں انسان سمجھے کہ میں کون ہوں، انسان سوچے میں کون ہوں، کس نے مجھے بھیجا، کس کے لیے بھیجا، اور اس کے بعد مجھے کہاں جانا ہے، اس کے بعد مجھے کہاں جانا ہے، اس کے بعد مجھے کہاں جانا ہے۔ اگر یہ فکر نہ ہو ان 3 چیزوں کی طرف، کیوں، میں کون ہوں، میں کس کے لیے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، یہ 3 فکر اگر پیدا کر لے تو انسان کے اندر انسانیت آ جائے گی۔ انسان کون ہے اپنے آپ کو تو سوچے کہ میں کون ہوں، بس یہی سوچ کے رکھے ہیں کہ خطرہ ناپاک تھے بن گئے، وہ ٹھیک ہے۔ ایک جگہ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم خطرہ ناپاک تھے، میں نے تمہیں بنایا ہے، ایک مردہ چیز سے میں نے زندگی تمہیں دی ہے، الحمدللہ۔ لیکن ایک بات تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو شرافتیں دی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اسے دیا ہے، کیا، اپنا خلیفہ جو بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ ایک خلیفے کی ذمہ داری کیا ہوگی، ایک خلیفہ ہوتا ہے، ایک نائب کا کام کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کس مقصد کے تحت آیا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم کو نہیں پیدا کیا گیا، کس کو، انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا گیا مگر کس کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ایک عبادت سے مراد ہم نے سمجھ لیا کہ اگر ہم تسبیح قرآن مسجد میں ہی بیٹھے رہیں تو یہی عبادت ہے، نہیں، یہی عبادت نہیں ہے۔ میں نے غالباً آپ سے کہا تھا کہ ایک اندھے کو راستہ پار کرا دینا، ایک راستے سے کانٹے دار لکڑی کو اٹھا دینا عبادت ہے، عبادت کی خاطر پیدا کیا گیا نا۔ ماں کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے، اولاد کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے، محبت کے ساتھ بیوی کو لقمہ کھلانا عبادت ہے، اور بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے کاروبار کی طرف جانا عبادت ہے، مدارس کی طرف جانا عبادت ہے، کسی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے نکلنا عبادت ہے، کسی بھی مسلمان کو مسکرا کے بات کرنا عبادت ہے، اس کے درد میں ملنا عبادت ہے، اس کے غم میں شریک ہونا عبادت ہے، یہی سب عبادت ہے۔ اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے۔ ہم غم میں بھی شریک نہیں ہوتے، ہم غم میں بھی شریک نہیں ہوتے، راستے سے کانٹے دار لکڑی نہیں ہٹاتے، پتھر پڑا ہوا پڑے رہنے تو ہم کو کیا ہے، ہم کو کیا ہے، کون کرے گا یہ کام؟ یہ سب عبادتیں نہیں، ہم نے سمجھا کہ یہ عبادتیں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایک شعر میں نے پڑھا تھا گزشتہ جمعہ بھی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی کمی تھی، اس کی عبادتوں میں کچھ کمی آ گئی تھی جس کی بنیاد پر ہمیں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک ایک آسمان بھرے پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے، وہ عبادتوں میں مشغول۔ ہم کیا عبادت کریں گے، ہم کیا عبادت کریں گے؟ اللہ اکبر، ایسی ایسی مخلوق ہے اللہ کی کہ سجدے میں ہے تو پوری لائف ان کی سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ ایک ایک آسمان پہ ایک ایک فرشتوں کی صفیں جو ہیں، ایک ایک رکن پہ، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں مکمل جو ارکان ہیں، ایک ایک رکن میں ایک ایک مخلوق بچھی ہوئی ہے، اسی میں اسی عبادتوں میں پڑی ہوئی، جب سے پیدا کیا گیا اور قیامت تک اسی عبادت میں ہیں وہ لوگ، مخلوق
اسی میں ہے۔ ایک فرشتوں کا تو حال یہ، ایک آسمان کے فرشتوں کا، کہ وہ رکوع میں ہی ہے، ایک آسمانوں پہ سجدے میں ہے، ایک تشہد میں ہے، ایک قوما میں ہے، ایک جلسے میں ہے، ایک قیام میں ہے، سب عبادتوں میں ہے، اللہ کی عبادتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا سبح للہ ما فی السماوات والارض، سب اللہ کی جو مخلوق ہے سب عبادتوں میں مشغول ہے، سب عبادتوں میں۔ پھر انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ درد بانٹنے کے لیے۔ یہاں بھائی بھائی کا درد نہیں بانٹتا تو پھر یہاں پڑوسی کا کون بانٹے گا؟ کون رشتہ داروں کا بانٹے گا؟ یہاں تو آج ایک دوسرے کے پیٹ سے بھی جو ہے کھانا نکالنے کے لیے تیار ہے۔ آج اس قدر حیوانیت، انسانیت تو گئی۔ انسانیت ہم نے سمجھی کیا؟ انسانیت کو سمجھنا ہے تو محبوب رب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو پڑھیں گے، سنیں گے تو ہمیں انسانیت آئے گی، ہمیں انسانیت آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک جگہ سفر پہ گئے تھے، جنگ کے میدان میں واپسی جب ہو رہے تھے، رات میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک درخت کے نیچے سب صحابہ جمع ہو گئے۔ اسی درخت میں جو ہے بہت ساری چڑیاں جو ہے وہ رہا کرتی تھی، اسی میں گھونسلے تھے۔ آواز جیسے جیسے رات شام ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے جس درخت میں چڑیاں رکتی ہیں اس میں شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے۔ چڑیاں جب رات کو آتی ہیں تو شور شرابہ شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام چڑھے اور گھونسلوں کو توڑنے لگے، گھونسلوں کو توڑنے لگے، اس لیے کہ آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، فرمایا اے میرے صحابی اتر، تم ان چڑیوں کے گھروں کو اجاڑ رہے ہو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے گھروں کو اجاڑو، خالق کائنات تمہارے گھروں کو اجاڑ دے گا، تم ان کے گھروں کو اجاڑ رہے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جانور کے ساتھ، ہر کیڑے مکوڑے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سلوک کرنے کا طریقہ بتایا ہے، انسان کے لیے بتایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سوراخوں میں پیشاب نہ کرے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے پیشاب سوراخوں میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں اللہ کی مخلوق چونٹیاں ہوتی ہیں، دمک اس میں ہوا کرتے ہیں، لہٰذا ان کو تمہارے پیشاب کی وجہ سے تکلیف ہوگی، لہٰذا انہیں تکلیف نہ دو۔ اس قدر سوچنے والا نبی، اللہ اکبر، کیا انسانیت کی تربیت نہ کیا ہوگا؟ ہم کو ہو کیا گیا ہے؟ ہم غیروں کی تہذیب کو پڑھتے ہیں، غیر کے تمدن کو پڑھتے ہیں، لیکن خود ہمارے اخلاق، ہماری تہذیب، ہماری تمدن کو ہم کھو چکے ہیں۔ ہم کہاں سے حاصل کریں وہ؟ ضروری ہے کہ اس دور میں ماں باپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو انسانیت کی تعلیم دیں، انہیں مسلمان ہو چاہے وہ غیر ہو، ہم سب کو یہ کہیں گے، غیر مسلم بھی اگر سن رہا ہو تو ہم یہی کہیں گے سب سے پہلے انہیں انسانیت کا درس سکھاؤ۔ انسانیت ہے کیا؟ انسانیت ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ پہلے ہی سے ایک دوسرے کے اندر دشمنیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دشمنیاں ہو جاتی ہیں، انتقام کے معاملات ہو جاتے ہیں، انتقام کا معاملہ ہوتا ہے۔ خیر میں اب وہ دوسری طرف چلا جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انسان اب اگر اپنی آپ کو بدلاؤ میں لانا چاہتا ہے، اسے یہ سوچے کہ میں کون ہوں اور کس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، دنیا میں مجھے بھیجا کیوں گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ مجھے کس کے آگے پیش ہونا ہے، مجھے آگے کس کے آگے پیش ہونا ہے۔ میری اگلی زندگی بھی ہے، عالم برزخ میں مجھے جانا ہے، قیامت کے میدان میں مجھے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ جب یہ ہمارے ذہن و دماغ میں بات آ جائے گی تو پھر ان کے اندر انسانیت آنی شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ درد پیدا شروع ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت پیدا ہوگی۔ یہ تمام چیزیں نہ ہو تو پھر انسان حیوانیت کی زندگی گزارے گا، حیوانیت کی زندگی گزارے گا۔ مال ہے تو عیش کرو، مال ہے تو عیش کرو، اللہ اکبر، یہ انسانیت نہیں سکھاتی ہے۔ مال جم کے عیش کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا، ایران کی بادشاہت، فارس کی بادشاہت، عرب کی بادشاہت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیصر و کسریٰ کی بادشاہت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کئی ممالک کے بادشاہ رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اگر وہ چاہتے
تو شاہانہ ان جیسا کوئی عیش کرنے والا نہ ہوتا، اتنا زبردست ان کے ہاتھوں میں ملک اور مال تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزار گئے۔ پھر انہی کے ہم نام حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز، اللہ اکبر، ان کی جب دور خلافت تھی، ان کا جب امیر المومنین جب یہ بنے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان سے زیادہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ان کی بادشاہت ممالک میں رہی۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، اتنے زبردست بادشاہ رہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ حکومت کے متعلق کچھ باتیں ہو رہی تھی، کام بھی کر رہے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ حکومت کا کام کر رہے تھے، مطلب رعایا کے لیے کچھ کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر ان کے متعلق ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگا، ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ایک کام کر رہے تھے، رات کے وقت میں چراغ جلا کر کے کر رہے تھے۔ جب اس نے آ کر کے طبیعت کے بارے میں پوچھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اترے اور فوراً چراغ کو گل کر دیا۔ پوچھا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہا کہ یہ بیت المال کا چراغ تھا، اس چراغ سے جو روشنی تھی وہ عام لوگوں کی خاطر تھی، اب ذاتی مسئلہ آ گیا ہے، تو نے میری ذات کے بارے میں پوچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چراغ جلتی رہے اور میری ذات کے بارے میں گفتگو ہوتی رہے تو رعایا کا مال ہوگا اور عوام کا مال اس طریقے سے میری ذاتی معاملے میں خرچ ہو جائے گا۔ بتاؤ ایسے بادشاہ ہوں، رعایا کا اتنا خیال ہو اور اللہ کا اتنا خوف ان کے اندر ہو تو ان کے اندر کیسی انسانیت رہی ہوگی، رعایا کے ساتھ کیسا سلوک رہا ہوگا ان کا۔ تو بہرحال مجھے یہ بتانا ہے کہ انسان یہ فکر پیدا کر لے کہ مجھے کرنا کیا ہے، مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے۔ خوف خدا جہاں نہیں ہے پھر انسانیت ختم ہے، خوف خدا جہاں نہیں پھر انسانیت ختم۔ خوف خدا پیدا ہو جائے انسانیت کے لیے۔ آج کل ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ ایک دوسرے کا آج سب سے بڑھ کر بچپن سے ہی اسکول سے ہی چل رہا ہے پینسلوں کو غبن کرنا۔ آج ہمارا بچہ ایک بچے کی پینسل کو غبن کر کے لاتا ہے، چوری کر کے لاتا ہے۔ ماں باپ تو چیک نہیں کرتے کہ پہلے اس کے بکسے میں کیا کیا ہے، کتنے نوٹس کس کے ہیں، کتنے پینسل کے باکس ہیں اس کے پاس میں، کہ اس کے باکس میں کتنے پینسل ہیں، وہ چیک نہیں کرتے ماں باپ۔ آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے چکا۔ اگر معلوم بھی ہو گیا کہ اگر بھاری پینسل پڑوس ساتھی کا تھا لے کر کے آ گیا ہے تو ماں باپ چلو جانے دو، اچھا ہی پینسل ہے جانے دو۔ اب جو چھوڑا پینسل کو جو چھوڑا، آگے چلتے چلتے وہ سلسلہ کہاں تک جائے گا اللہ و رسول عالم۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی چوری کرتے 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 آخر کار اسے سزائے موت کا آرڈر آ گیا، سزائے موت کا آرڈر آ گیا۔ سزائے موت کے لیے جب پھانسی کے سولی پہ چڑھانے کے لیے لے جایا گیا، پھر اس کے بعد آخری خواہش پوچھی گئی، بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس لیے کہ مرنے والے کو اسے پوچھا جاتا ہے کہ اب تو مر ہی رہا ہے، تیری آخری کوئی خواہش ہو تو پوری کر دی جائے۔ اس نے کہا میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بلایا گیا ماں کو بات کرنے کے لیے، ماں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اس کے کان کے قریب گیا، کان کے قریب جا کر اس کے کان کو قطر کر کے اپنے منہ میں لے لیا، چیخ و پکار کرنے لگی، لوگ اسے پکڑنے لگے۔ پوچھا یہ کیا بدبختی ہے؟ بچے نے کہا سنو، آج جو سولی کے پندے پہ جو چڑھ رہا ہوں وہ اسی ماں کی خاطر، اگر ماں مجھے بچپن سے ہی تربیت دیتی تو آج میں سولی کے پندے پہ نہ چڑھتا۔ میں کہاں سکھایا جاتا ہے انسانیت؟ اسکول میں کیا انسانیت سکھائی جاتی ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں اسکول میں انسانیت کو اب میں کھلم کھلا کہوں کہ انسانیت جو غارت ہو رہی ہے اسکولوں سے بھی ہو رہی ہے۔ تربیت کہاں ہو رہی ہے اسکولوں میں؟ بس پیسے کا مسئلہ ہے، اسکولوں کا بھی مسئلہ، انسانیت نہیں، انسانیت ہے نہیں وہاں پر۔ بس جیسے بھی ہو، پیسہ ہو، جیسے بھی ہو، اسٹوڈنٹ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے کیریکٹر کیا ہے، ڈرگس بس اتنا ہوگا کہ پوسٹر تو لگایا ہوا ہوگا کہ ڈرگس لینا منع ہے، یہ نہیں لے سکتے، وہ نہیں لے سکتے، سب تو پوسٹر پہ رہے گا۔ لیکن یہاں پر کام چل رہا باقاعدہ، پورے اسکولز پورے کالجز میں چل رہا۔ کون اس کی انسانیت کی تربیت دیتا ہے؟ آج کون سے اسکول ہیں جو کالجز ہیں جو انسانیت سکھانے کے لیے سبجیکٹ ہے؟
آپ اٹھا کر کے پورے صرف انڈیا کی بات نہیں، پورے کنٹریز کے سب سبجیکٹس کو لیجئے آپ، جو جس سلیبس کے بھی سبجیکٹ ہوں آپ لیجئے، ایک سبجیکٹ ایسا بتائیے کہ جس سبجیکٹ میں بچوں کو انسانیت سکھائی جا رہی ہو، ایک بک دکھائیے آپ۔ حال ہی میں ایک مولانا تھے جنہوں نے یہاں تک کہ یو ایس اے تک وہاں کی ریسرچ کیا، تو ایک بک بھی ایسا نہیں ملا جس میں بچوں کو انسانیت سکھائی جا رہی ہو۔ انسانیت ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج ہوس ہے، کوئی ہتھیار بنا رہا ہے تو ہتھیار بنا کے کرے گا کیا؟ ہتھیار بنا رہا ہے، ایک فیکٹری ہے ہتھیار بنانے کی، اب ہتھیار کا استعمال کیسے ہوگا؟ کیا کریں گے ہتھیار کا رکھ کر کے؟ اب تو کچھ استعمال کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ ظلم، ہتھیار بن رہا ہے تو ہتھیار کا استعمال کرنے کے لیے اب ظلمن کسی مظلوم پر، کسی غریب پر جو ہے اس کا ہتھیار کا استعمال کریں گے۔ آج ہو رہا ہے۔ انسانیت ہے کہاں؟ جتنی ترقی کر رہی ہے دنیا اتنے زیادہ مظالم۔ پہلے بھی ظالم تھے، پہلے بھی مظلوم تھے، پہلے کے ظالم ذرا کم ظلم کرتے تھے، اب کے ظالم ذرا زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ پہلے بھی انسانیت میں کمی تھی، آج کثرت کے ساتھ ہے۔ پہلے ظلم ہوتا تھا، ظالم نکلتا تھا اپنے ملک سے، نکلتا تھا گھوڑے پہ نکلتا تھا، 1000 میل سفر کر کے آنا ہے تو کتنے دن پہ آئے گا؟ کم سے کم اتنے دن تو مظلوم ذرا سو کے اڑ جاتا تھا نا، اتنے دن سو کے اڑ جاتا۔ لیکن ترقی جو ہوئی ہے آج اسے گھوڑے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ملک کو بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں، ملک سے ہی چھوڑتا ہے، ملک کو تباہ کر دیتا ہے۔ ترقی ہے یہ انسان اپنی ترقی سمجھ رہا ہے، جہاں پر انسانیت مر رہی ہے۔ اس ترقی کو ترقی نہ کہیں بلکہ انسانیت مر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، مادی چیزوں کو دیکھ کر کے انسانیت کا عروج مت سمجھیں، اسے انسانیت کا عروج نہیں ہے، انسانیت پستی کی طرف جا رہی ہے، انسانیت پستی کی طرف جا رہی ہے۔ تو لہٰذا انسانیت اگر آنی ہے، انسان اگر بننا ہے تو سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑے ہی شرافت کے ساتھ، بڑے ہی کرامت کے ساتھ پروردگار عالم نے اسے تخلیق کیا ہے۔ اب اس تخلیق کا لحاظ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور دیکھیں کہ ہمارا بچپنا کیسے گزرا جائے، کیا ہمارے اندر تہذیب ہونی چاہیے، ہمارا بچپنا کیسے ہو، ہماری جوانی کیسی ہو، ہماری ادھیڑ عمر کیسی ہو، ہمارے بڑھاپے کی زندگی کیسی ہو۔ یہ سب ہمارے اندر سے تو ہے نہیں۔ پہلی بات تو یہ، ایک بات تو اصل یہ ہے کہ ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم کس کے پاس ہے؟ آج بتائیے، پڑھنے کے لیے ٹائم کس کے پاس؟ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے خدا کی بارگاہ میں آ کے جھکنے ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا بولو؟ ایسے لوگوں کو چماروں کے پاس، دھیڑوں کے پاس جا کر کے جھکاتا انہیں۔ تو میری بارگاہ میں نہیں جھکتا تو جا کے ان کی بارگاہ میں جھک۔ جو یہاں جھکے گا اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے دوسروں کے در سے۔ آپ دیکھ لیں، آزماؤ، آپ خود کو دیکھو، جو یہاں نہیں جھکتا سب کی پالیسی کرتا، انہیں سب کی چاپلوسی کرتا، سب کی جو ہے چمچا گیری کرنا پڑتا۔ یہاں نہیں کیا، سب کی چمچا گیری کرو۔ اس در کو چھوڑا، در در کی ٹھوکریں کھلاتا اللہ تعالیٰ۔ وہاں بھی جا، وہاں اس کے جوتیاں کھا، اس کے پاس گالیاں سن، اس کے پاس گالیاں سن، انہیں ماں کی گالی جاتی بھی سننا، انہیں بھان کی گالی جاتی بھی سننا، سب کی گالی سننا۔ اس کو چھوڑا، سب کو پکڑنا پڑتا، سب کے حاجی حضوری کرنا پڑتا۔ اس کے لیے یہاں پر جھک جاؤ، یہاں پر آ جاؤ۔ وہ ٹھوکر مارتا ہے، ٹھوکریں بھی جوتیاں جوتوں سے مارتا، مار کھانے تیار ہیں، کیا اس در کو آنے کو تیار نہیں ہے؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر بندگی ہو۔ انسان کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر انسانیت ہو۔ نہ آج بندے ہیں، کس کے بندے؟ اللہ کے بندے۔ کیا کرنے کے لیے؟ چن کھانے کے لیے۔ اللہ کے بندے کئی کو دنیا بھر کا پورا ہم نہ پورے دنیا کی چکر لگائیں گے، مسجد کے ایک چکر نہیں ہوتی ہمیں۔ انسان ہے، انسانیت کی بو باز بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیسا بھی انسان یتیمہ کی مال کو مارنا، یتیموں کا مال ہڑپنا، یتیموں بیواؤں کا، کیسا بھی بیواؤں کو ایسا پسلا کر کے بیواؤں کا مال ہڑپو، یتیموں کا مال ہڑپو۔ کتنا کھا کے کتنا جائیں گے بتائیے؟ کتنا کھا لیں گے بتائیے؟ ایک روز میں 1,00,000 روپے کا کھا لیں گے؟ ایک روز میں ایک آدمی اگر 1,00,000 روپے کا بولے 1,00,000 روپے کا کھانا کھاؤ، کھائے گا؟ اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی کھائے گا، اتنا ہی کھائے گا۔ بعض حضرات کا کوٹا ختم بھی ہو جاتا،
بعض حضرات کا کوٹا وہ منگے جتنا لاتے نا، پیسے کروڑوں کا پڑا ہوا ان کے پاس میں، لیکن کوٹا ختم، بستر میں پڑے ہوئے ہیں، کروڑ پتی صاحب ہیں، کروڑ پتی بستر پہ ہیں، کیا ڈراپ میں چل رہے ہیں، وہ گلوکوز چل رہا ہے، بس سالوں سے گلوکوز کے پانی میں ہے۔ بعض حضرات ان کو منہ میں چمچے میں دودھ ڈالتے ہیں، اتنا ہی غذا، کتنے سال سے، ایک صاحب 5 سال سے دودھ میں ہے، کیا گوشت کہاں گیا ان کا، گوشت کھانے کا کتنے بکرے ان کے خرچہ ہونا تھا نہیں ہوئے، چاول بچا ہوا ہے، روٹی کے آٹے بچے ہوئے، کیا ہوگا؟ تو گویا کہ ان کا کوٹا ختم، مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی۔ اس کے بعد شوگر یہ نہیں کھا سکتے، وہاں شوگر کا کوٹا ختم ہو گیا ان کا، سمجھ جانا، شوگر آئی، شوگر کا کوٹا ختم، آہا کیا ہوا، یہ شوگر اتنا تھا ہمارا، اب اس کے بعد شکر کی کر ختم، کوٹا جو تھا نا ماں کے لائے تھے 15 kg لائے تھے، 15 kg ختم، اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ اب منگو کیسا بھی کھا لیتے، جتنے دن منگو کھائیں گے ایڈجسٹ کر کو کھاتے ہیں، اس کے بعد کمپلیٹ ڈاکٹر بولتا نہیں آپ اس کے بعد ذرہ بھی کھائیں تیل لے لیں گے، آپ اس کے بعد تیل لے لیں گے، ذرہ بھی یوز نہیں کرنا، دعوت میں تو بھی جاؤ، کام بھی جاؤ، کنٹرول کرو کنٹرول کرو، چاہ میں بھی نہیں، اس میں بھی نہیں، اس میں بھی نہیں، کہیں میں بھی۔ شکر کا کوٹا ختم، اب ذرا آدمیوں کو گوشت کھانا بند، ان کا گوشت کا کوٹا ختم ہو گیا، چربی دار نہیں کھانا، ان کا چربی کا کوٹا ختم، ایک آدمی کا کوٹا ختم ہوتا ہے، چاول کا کوٹا ختم، کسی کا گیہوں کا کوٹا ختم، کسی کا راگی کا کوٹا ختم، سب کے کوٹے ختم ہو رہے ہیں۔ اب سب سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے کہ اتنے کوٹے لے کر کے آئے، جتنا کوٹا لائے اتنا ہی کھائیں گے، مزید نہیں کھائیں گے، پھر اس زندگی میں آ کر کے اسے دھوکہ دے کر کے، اسے مار کر کے، اسے ڈبا کر، اسے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ سب کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ زندگی بسر کرو، بچوں کو سکھاؤ، اپنی اولاد کو تربیت دو، انسانیت سکھاؤ نا بچوں کو۔ ہم اپنے بچوں کو انسانیت نہیں سکھاتے، بچوں کو انسانیت سکھائیے، ہم بندے ہیں۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک صحابی تشریف لائے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی بڑی شریر ہو گئی ہے، مجھے سوار ہونے نہیں دیتی، مجھے سوار ہونے نہیں دیتی، کیا کروں یا رسول اللہ؟ اچھا کہاں ہے وہ اونٹنی؟ یا رسول اللہ نہ جائیں یا رسول اللہ، وہ قطر دیتی ہے، اونٹ جو ہے وہ اونٹنی قطر دے گی، مت جائیے، وہ تکلیف دے دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اونٹنی تیری کہاں ہے بتا، کہا کہ فلاں پہاڑ میں میری اونٹنی چل رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، اونٹنی تو جانتی ہے نا یہ کون آ رہا ہے، اب اونٹنی بھی قسمت پہ ناچ رہی ہے کہ آج کون میرے پاس آ رہا ہے، فوراً اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک بتا رہا ہوں، نبی اب بھی نہیں سمجھتے، اتنا حدیث پڑھ کے بھی، صحیح ستہ کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیوں سرکشی کر رہی ہے، اسے بیٹھنے کیوں نہیں دیتی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ یہ ہے کہ میرے جو مالک ہیں وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، یا رسول اللہ میرے مالک عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، میں سوچ رہی ہوں یہ خالق کی نافرمانی کرتی ہے تو میں کیوں نہ مخلوق کی نافرمانی کروں، یا رسول اللہ آج آپ عہد لے لیں یہ خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے، میں ان کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ جانور، اونٹ جانور ہے، جانور کہہ رہی ہے خالق کی نافرمانی کریں گے تو میں مخلوق کی نافرمانی کروں گی، یہ خدا کی، یہ کہہ لیں، عہد لے لیں کہ یہ عشاء کی نماز باقاعدہ پڑھیں گے، میں ان کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ، بندہ ہو بندگی نہ ہو، سب کرو، دنیا کے پورے دھندے کر سکتے، سب کر سکتے ہیں، ایک دھندا قبول نہیں، وہ بھی کتنا بڑا سودا اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، کتنے دن اس میں رہنا ہے، آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، چلے جائیں گے، پھر تو لمبی زندگی ہے، یا تو ادھر خالدین فیہا، نہیں تو ادھر خالدین فیہا، ادھر رہیں گے تو پرماننٹ رہنا ہے، ادھر رہیں گے تو پرماننٹ رہنا ہے، فیصلہ کرو، ذرے دن اس ٹھہرنا ہے، یہاں پر ذرے دن ٹھہرنا ہے، اس میں بھی کتنے الٹے پلٹے بیماریاں لگا رہی، اب بھی ڈر کر کے کسی کے وہ فیل ہو گیا تو کسی کا وہ فیل ہو گیا، کسی کا فلاں فیل ہو گیا، سب کے فیل ہو رہے ہیں۔ آج ہم اتنا ایسا کھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کسی کا فیل ہے، کسی کی کڈنی فیل ہے، کسی کا گردہ فیل ہے، کسی کا پھیپھڑا فیل ہے، کسی کی تلی فیل ہے، کسی کا ہارٹ فیل ہے، سب کے فیل ہو رہے ہیں، تو لہٰذا کم زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی لائف کتنی ہے معلوم؟ 60 سے 70 کے اندر کی لائف،
امت محمدیہ کی زندگی 60 سے 70 کے اندر اللہ سے دعا ہے پاک پروردگار عالم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی ملی ہے اے اللہ اس سنت پر کم سے کم موت دے اور اسی نبی کی سنت کے صدقے میں بخش بھی دے. اتنی زندگی بھی مل گئی, اللہ اللہ کرتے 63 سال بھی اگر کر کے چلے گئے, ہو سکتا ہے کہ نبی کے صدقے میں بخشے جائیں. لمبی زندگیاں لے کر کے ادھر ادھر کے دھوکہ دہی کر کے سب کا مال لوٹ کر کے جائیں گے تو پھر خدا کی بارگاہ میں کھڑنے کے کہاں لائق. یہاں پر انکم ٹیکس کے سامنے نہیں کھڑ سکتے, حالتیں خراب, جینا حرام ہو جاتا. مارچ کا مہینہ آیا, سب کے حالت خراب, کھانا چھوڑ دیتا, سونا چھوڑ دیتا, ٹینشن, فون آتے ہی ڈر جاتا, انہیں کون فون کیا کہ کیا ہوا کہ کیا ہوا کہ کیا ہوا کہ فون اٹھا, ڈرتے ڈرتے فون اٹھاتا, نمبر دیکھتا, ہاں یہ انکم ٹیکس آفس میں رکھ دیتا, انہیں نہیں اٹھاتا, نہیں اٹھانا نہیں فون. پھر اس کے بعد اسے تو دنیا کے معمولی دھندے کے 1,00,000 2,00,000 کی ہیر پھیر کے لیے یا نیندیں حرام ہو رہی ہیں. بتاؤ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے, حشر کے میدان میں پوری لائف کا جو ہے ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. یہ ٹیکس وہاں جو پے کرنا ہے وہ پے نہیں کرے, وہاں جا کے قیامت میں سورج سوانے پر تانبے کی زمین ہوگی, وہاں کیسے کھڑ کر کے حساب دیں گے. کون سا بھی آڈیٹر نہیں, وہاں آڈیٹ کرا لیتا ہوں, آڈیٹر صاحب 5,000 لے لو, ایڈجسٹمنٹ کر دو. آڈیٹروں کی زندگی جیسے چل رہی ہے, پام بیچارے پڑے بھی وہ کیا, اللہ اکبر, یہ پڑھے بھی تو یہ کام کرنے کے لیے پڑھے. میں بھی سوچتا ہوں ان کی لائف پر, ان کی ڈگری پر میں بھی سوچتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ ان کی پڑھائی بھی ایسی ہے, کیا پڑھائی ہوتی ہے ان کی. آڈیٹنگ جو ہوتی ہے, اللہ اللہ بچائے. آڈیٹنگ اچھی ہونی چاہیے نا, آڈیٹنگ اچھی ہونی چاہیے, ایک اچھی خلق کی خدمت ہونی چاہیے. خلق کی خدمت کیا ہے, ڈبانے کا کام ہے, یہ ڈبانے کا کام ہے, اس کا مارو اس کا مارو, اسے ایڈجسٹ کرو اسے ایڈجسٹ کرو, یہ ملاؤ یہ ملاؤ وہ ملاؤ, اب ملا کر کے 0% دکھاؤ. یہ حالتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو انسان بن کر کے بھی جینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جیسے انسان اللہ پسند کرتا ہے, جیسا انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں, ایسے انسان بن کر کے ہمیں جینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب بہت ساری باتیں, بہت ساری چیزیں آپ کو سنانی ہے, کیا کریں, وقت کا مسئلہ ہوتا ہے. اور بہت سارے اسلامی بھائی جو ہیں حال ہی میں پوچھ رہے تھے, مطلب جو نکاح کا جو مسئلہ تھا, نکاح کا جو بیانات چل رہے تھے, بہت سارے اسلامی بھائیوں کی خواہش رہی کہ دور دراز سے آ جاتے ہیں کہ وہ حضرت ہمارے وہ جہانگیر صاحب ریکارڈڈ والوں کو فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ نکاح کا ہونا چاہیے, نکاح کے ہم کو جو ہے وہ کاپی ہو. تو لہٰذا ان کے لیے انتظامات کر دیے ہیں, سیریز جو ہے وہ تیار کر دیا گیا ہے لوگوں کے اصرار پر کہ بھئی چاہیے ہم نکاح والوں کو دیں گے, یہ دیں گے, تحفے میں دیں گے. اب جو سیڑھی ہماری نکاح کی بنی ہے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس کو لے جائیں گے. تحفہ تو بڑا بڑا یہ وہ دیتے ہی ہیں, رسم میں ہی ہماری سیڑھیاں دے دیں انہیں. لڑکے والوں کو یہ 4 جو نمبر کی سیڑھی ہے, 1 2 3 4 جو نمبر کی ہے, وہ تحفے میں سیڑھی دے دیں انہیں. سنیں گے نا وہ, پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے تھوڑا بہت تو انقلاب آئے گا ضرور انشاءاللہ. تو الحمدللہ تھوڑا بہت تو آیا ہے. جتنے ہمارے مقتدی ہیں الحمدللہ مصلی, ان میں تو فرق آیا ہے, دوسروں میں بھی تھوڑا فرق آ جائے گا. اسے عام کیجئے, دور دور تک پہنچائیے, ہر گھر میں, ہر ملک میں, ہر گھر میں پہنچائیے, تاکہ معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائے. یہ جہیز کا مسئلہ ہے, یا یہ مانگنے کا جو, اور ہم نے نام بھی رکھا ہے نکاح بھیک مانگنے کا نیا طریقہ, اس کے سیڑھی کا نام ہی رکھ دیا ہے بھیک مانگنے کا نیا طریقہ نکاح ہے. نکاح بھیک مانگنے کا نیا طریقہ انشاءاللہ وہ اویلیبل ہے. سب سے میں گزارش کرتا ہوں وہ آپ جاتے ہوئے لے جائیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے, ہماری مسجد کے دونوں بور فیل, ابھی بول رہا تھا فیل ہو رہے ہیں, یہ وہ فیل, ساتھ ساتھ مسجد کے بور بھی فیل ہو گئے ہیں. اتنا, اب دیکھیں خدا کا کیا بولیں, قہر سمجھیں کیا بولیں. اب زمین بھی پانی ختم کر رہی ہے, آسمان بھی ختم کر رہا ہے اپنے, جو کام کرنا تھا, جتنے پرسنٹیج لاسٹ ایئر تھے اس سے بڑھ کر کے ہو گیا. گرمی بڑھ گئی, بڑھی نہیں بڑھی, سب بڑھ رہے ہیں. ہم لوگ پیچھے ہی سر, ہم کیا بھی بڑھ رہے نہیں, جہاں تھے وہاں تھی, اور وہاں تک بھی نہیں, اس سے نیچے کو جا رہے ہیں ہم لوگ. سب بڑھ رہے ہیں, ہم نہیں بڑھ رہے. وقت برابر بڑھ رہا, قیامت کے قریب جا رہے ہیں, سب ہو رہا ہے. لیکن ہمارے انقلاب, ہمارے اندر انقلاب نہیں آ رہا ہے. انشاءاللہ انقلاب آئے گا نہیں, ہمارے زندگیوں میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں دیکھ رہا ہوں کچھ تو ہمارے جمعہ کے مقتدی حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ, گزشتہ ہفتے کی مناسبت سے میں دیکھا ہوں, میں اللہ ہے اور بندہ ہے,
بس اتنا کہوں گا کہ کچھ اسلامی بھائیوں کے اندر میں نے تبدیلی دیکھی ہے، میں نام نہیں لوں گا، الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب کے اندر وہ تبدیلی آ جائے، پھر ان کے اندر جو ہے وہ خدا کا خوف پیدا ہو جائے، نماز کی پابندیاں ہو جائے۔ میں پوچھتا ہوں مسجدوں کے قریب ہو تو نمازوں کی بھی پابندی کرو، خدا کے پاس بھی جواب دینی ہے۔ خیر بہرحال مسجد کا بور جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے، کم سے کم 8 دن سے اس کے لیے محنتیں چل رہی ہیں، ہماری کمیٹی محنتیں کر رہی ہے، لیکن کیا کریں کہ ایک بور فیل ہوا تھا، دوسرا دیکھا تو دوسرا بھی بور فیل ہے، تو اس کی جو بور ویل کی جو مشین موٹر آتا ہے وہ شاید وہ فیل خراب ہو گیا ہے، تو کمیٹی نے نماز سے پہلے صدر صاحب نے کہا کہ اعلان کر دیں کہ چندے کا اعلان ہو جائے، آج کا جو چندہ ہوگا وہ بور کے لیے ہوگا، آپ حضرات بھرپور تعاون کریں، آپ کا پیسہ پانی کے لیے استعمال ہوگا، جتنے لوگ اس کے پانی کو استعمال کریں گے، جتنے لوگ وضو کریں گے، اس کا کریڈٹ آپ کے ہی نام پر انشاءاللہ تبارک و تعالی جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی جنہوں نے بھی مسجد کے لیے شروع سے آپ نے تعاون کیا ہے مسجد کے لیے، ابھی بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی جو بھی دام درہم سقر تعاون کریں گے پروردگار ان کو بھی دونوں جہاں میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے مالا مال فرمائے۔